جب ہم پیمانے کربلا کی بات کرتے ہیں نا تو طفلان کربلا نے دینا سکھایا ہے، سب سے بڑھ کے اپنی جان دینا۔ گھرانے جناب مسلم کو دیکھیں، جناب مسلم کی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ مختلف روایات ہیں، لیکن طفلان جناب مسلم مسیب جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان طفلان جناب مسلم نے صبر و رضا کے پیکر بنے اور وطن سے دور، اپنے والدین سے دور، مگر کس طرح کی قربانی پیش کریں۔ جناب مسلم کی دختر بھی تھی، جناب مسلم کے باقی 2 فرزند بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ جب شامی غریباں کا وقت آیا ہے نا، اور جب سب کو جمع کیا جا رہا تھا، تو عمر سعد سے جا کر، شقی سے جا کر لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ لوگ بالکل اسیر ہو گئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، حاکم نے حکم دیا ہے کہ انہیں زندہ لانا ہے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ جب جناب ام کلثوم، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں، تصور کیجئے زمین کربلا ہے، خیام حسینی جل چکا ہے، کہیں پر خاردار لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں پر صحرا ہے، کہیں پر جلی ہوئی راکھ ہے، بچوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اور جب نزدیک پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں بچے صحن کے سو گئے ہیں، چلو ہم اٹھا لیں، جبکہ وہ بچے صحن کے نہیں سوئے تھے۔ تبرکات لوٹنے کا زمین کربلا کو اس طرح سے روندا جا رہا تھا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کچھ بچے تو اس طرح روایات میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے بل تھوڑی سی ٹھنڈک کو محسوس کرنے کے لیے لیٹے، اور پھر جب تاراجی خیام شروع ہوا تو گھوڑوں کی ٹاپوں میں بہت سارے بچے آ کر پامال ہوئے۔ وہ جو سکینہ، دل کا سکون ہے، جسے نماز شب میں دعائیں کر کے مانگا، جن کے لیے کہا جائے کہ سکینہ و رباب نہ ہو تو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، وہ محفل اچھی نہیں لگتی۔ میں خود بھی اس چیز کو یعنی دیکھتی ہوں کہ جب ہم ماہ محرم میں اسپیشلی جناب سکینہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مصائب کو پڑھتے ہیں، تو کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے، تصور کرتا ہے کہ مشکلات اور مصائب اتنے زیادہ ہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی۔ میں اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو دیکھیے کہ جب امام حسین اب تنہا ہیں، اب امام حسین مقتل کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن روایت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جناب سکینہ گھوڑے کو روک لیتی ہیں۔ کس وجہ سے روک لیتی ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو صبح سے مقتل میں گئے ہیں وہ زندہ پلٹ کر نہیں آئے، لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب روکتی ہیں، اور پھر وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب سکینہ کی معرفت کا مقام کیا ہے، یعنی واقعاً وہ بیٹی کی جسے امام حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، ان دعاؤں کا اثر کیا ہے، وہ جناب سکینہ کے کردار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بیٹی باپ کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے بیٹی کی باتوں کو سن کے، بیٹے ذرا اور طرح سے باپ ان کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کیا جاتا، تو وہاں پر جناب سکینہ کو امام حسین بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آج سے آپ کا جو تعلق ہے وہ اپنی والدہ سے جوڑ لیجئے۔ پھر ان کو یتیمی کے آثار بتائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہیں سے جناب عاتقہ جب یتیم ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان کو پاس بلاتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ابھی تک جناب سکینہ کے ذہن میں یہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسے گود میں بٹھایا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اسے پیار کیا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ابھی تک تو جناب سکینہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کو تماچے بھی مارے جاتے ہیں، اس کو تازیانے بھی مارے جاتے ہیں۔ یہاں پر معرفت دیکھیے اور محبت دیکھیے اپنے وقت کے امام کے لیے، بابا کے لیے، کہ جب باغیں کٹی ہوئی ہیں ذوالجناح کی اور وہ واپس آتا ہے تو پہلا سوال یہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسب وفا مجھے صرف اس سوال کا جواب دے کہ کیا میرے بابا نے پانی پی لیا تھا، کیا انہیں پانی مل گیا تھا۔ تو یہ مقام کہ جہاں پر اپنی پیاس فراموش کرتی ہے، خود بھی پیاسی ہیں اور 4 سال کا سن ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں اہل بیت کا تو ہم یہ چیز اپنے دماغ میں رکھتے ہیں کہ وہ تو پاک و پاکیزہ ہستیاں تھیں، وہ تو معصوم ہستیاں تھیں، خدا نے انہیں ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ اگر امام نے وہاں پر یہی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی تو وہاں پر امام اپنی امامت کے اثر کو استعمال کرتے ہوئے معجزات کے ذریعے سے فوج اشقیاء کو لمحوں میں ختم کر سکتے تھے، لمحوں میں تہس نہس کر سکتے تھے،
لیکن نہیں، امام نے ہمارے لیے اس چیز کو رول ماڈل قرار دینے کے لیے امام نے وہاں پر وہ طرز عمل اپنایا تاکہ کل کو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ امام تھے، انہوں نے معجزے کے ذریعے کیا، بلکہ امام نے بتایا کہ اگر کوئی عام انسان، ہمارا عام چاہنے والا ماننے والا بھی یہ چیز چاہے تو اس کے اندر بھی یہ صلاحیت اور یہ قدرت ہے کہ وہ اس چیز کو کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو عظیم ہستیاں تھیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی اگر اپنے گھروں میں، اپنے خاندان کے اندر ایسی تربیت گاہیں کھول لیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بچے کی جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے وہ اس کا اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں ہے، وہ اس کی ماں کی گود ہے، ماں کی گود سے اس نے تربیت پانا ہے۔ تو یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ بیسیکلی ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اولاد کی تربیت